بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس. 9th کلاس ہم لوگوں نے آج شروع کرنا ہے چیپٹر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، دا پاکستان موومنٹ اینڈ ایمرجنس آف پاکستان. اس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلا ٹاپک جو کرنا ہے وہ ہے تحریک پاکستان کا پس منظر، بیک گراؤنڈ آف پاکستان موومنٹ. اس کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اسلام ایک عالمگیر، اکمل ترین اور رب تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے آخری پیغام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا. مسلمان عرب تاجروں نے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ جنوب مشرقی ایشیا تک اسلام کو متعارف کروایا. برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوئی. محمد بن قاسم اور اس کے ساتھی مسلمانوں کی رواداری، انصاف، مساویانہ سلوک اور ترقی کی کوششوں سے مقامی آبادی بہت متاثر ہوئی. مسلمان وادی سندھ میں وارد داخل ہوئے تو یہاں ذات پات اور رنگ و نسل کے امتیازات تھے. عام شہری راجہ اور اس کے سرداروں کے مظالم کا شکار تھے. ظلم و استبداد کے اس دور کو مسلمانوں نے ختم کیا. ہر فرد کو انصاف ملا، بنیادی ضروریات حاصل ہوئیں اور ایک خوشگوار فلاحی معاشرے کا قیام عمل میں آیا. 300 سال تک خاموشی رہی. 1001 میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ شمالی مغربی علاقوں سے درہ خیبر کے ذریعے شروع ہوا. سلطان محمود غزنوی نے برصغیر کے مختلف شہروں اور ریاستوں پر 17 کامیاب حملے کیے. خاندان غلامہ کا پہلا سلطان قطب الدین ایبک تھا. اس کے بعد التتمش، رضیہ سلطانہ اور بلبن جیسے فرمانرواؤں نے حکومت کو مزید مضبوط بنیادیں فراہم کی. خاندان غلامہ کے بعد مختلف مسلم خاندان یکے بعد دیگرے برسر اقتدار آئے. ان میں تغلق، خلجی، سادات اور لودھی نمایاں تھے. لودھی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودھی کو مغلوں نے شکست دی. مغلیہ سلطنت کے پہلے حکمران ظہیر الدین بابر نے حکومت سنبھالی. مسلم حکمرانی کا سب سے عظیم اور سنہرا دور مغلوں کا دور تھا، جو پوری آب و تاب کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کے عہد تک قائم رہا. مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے بعد مسلم حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہوئے، لیکن اس کے چند ہی سال بعد حضرت شاہ ولی اللہ کی شکل میں ایک مصلح اور مجدد یعنی تجدید کرنے والا مجدد منظر عام پر آ جانے سے برصغیر میں اسلام کے احیاء یعنی اسلام کے دوبارہ زندہ ہو جانے اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا. 1600 میں تاجروں کے بھیس میں برصغیر وارد ہونے والے انگریز بتدریج قوت اختیار کرتے گئے. سیاسی سطح پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ خوب بڑھایا. بنگال میں نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی. کلکتہ کو مرکز بنا کر ایسٹ انڈیا کمپنی بھی اپنی سیاسی سازشوں کا جال پھیلا رہی تھی. اس کی فوجی قوت بڑھ رہی تھی. سراج الدولہ کو بھی خطرے کا احساس ہوا. اس نے اپنی افواج کی تعداد بڑھائی، ان کی تربیت کا وسیع پیمانے پر بندوبست کیا. کمپنی کا سربراہ ان دنوں لارڈ کلائیو تھا، جو بہت ذہین، چالاک اور سیاسی جوڑ توڑ کا ماہر تھا. وہ نواب سراج الدولہ کی قوت کو ختم کر کے بنگال میں کمپنی کی حکومت کا خواب دیکھ رہا تھا. اس نے نواب کے دربار سے وابستہ چند افراد کو خریدا. میر جعفر اور کئی دوسرے مسلمان افراد کمپنی کے جھانسے میں آ گئے. 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازشوں کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے.
1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان اور ان کی اولاد اور پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے۔ اس کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی، جس کے امیر سید احمد شہید بریلوی تھے۔ 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عسکری سطح پر اسلام کو زندہ کرنے کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کے سیاسی احیاء اور استقلال کی ایک کوشش تھی۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ یہ ہمارا سوال ہے کہ سر سید احمد خان کی سیاسی، تعلیمی اور جتنی بھی کوششیں ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ بیان کریں گے۔ اس سوال میں دیکھیں گے ہم لوگ تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان، علی گڑھ موومنٹ اینڈ سر سید احمد خان۔ 19ویں صدی کے آغاز میں ایسٹ انڈیا کمپنی برِ صغیر کے طول و عرض پر چھا چکی تھی۔ رشوت، غداری، سازش، بدعہدی اور مکر و فریب سے عبارت برٹش کمپنی کی حکومت عملاً وسیع و عریض علاقوں میں اپنے پنجے گاڑ چکی تھی۔ مسلمانوں کی سیاسی اور اخلاقی کمزوریوں نے انگریزوں کے اقتدار کی راہ ہموار کر دی تھی۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر محض نام کے شہنشاہ رہ گئے تھے۔ ان کا اقتدار حقیقی طور پر صرف لال قلعہ، دہلی کی چار دیواری کے اندر تک محدود ہو گیا تھا۔ تجارت کی غرض سے آنے والی قوم یہاں سے ساری دولت اکٹھی کر کے لے گئی اور مقامی باشندوں کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حاکم محکوم بنا دیے گئے اور سارا برِ صغیر غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ برِ صغیر کے عوام نے انگریزی راج کے خلاف جد و جہد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جنگ کو انگریزوں نے غدر اور بغاوت کا نام دیا، حالانکہ یہ جنگ اس سرزمین کے باسیوں نے آزادی کے حصول کے لیے لڑی تھی۔ برِ صغیر کی جنگ میں مسلمان پیش رہے، ہندوؤں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس سرزمین پر بسنے والے مختلف طبقے برطانوی سامراج سے بھرپور نفرت کرتے تھے۔ وہ باہم اکٹھے ہوئے اور 1857 میں ایک جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف کا آغاز برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے تباہ کن ذلت اور تاریک ترین دور تھا۔ 1857 کی جنگ میں ناکامی، گوروں کا انتقامی رد عمل، سکھوں کی مسلم دشمنی اور ہندوؤں کی سازشوں نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ وہ معاشی، سماجی، مذہبی، تعلیمی اور سیاسی اعتبار سے رسوائی اور بربادی کا نشانہ بنے۔ ہندوؤں نے اپنی روایتی مکاری اور چالاکی سے اپنے آپ کو انگریزوں کی نگاہ میں بری الذمہ کروا لیا اور سب ذمہ داری مسلمانوں کے سر تھوپ دی۔ مسلمانوں کو انگریزوں نے اپنا واحد دشمن جانا اور ان کے خلاف بہیمانہ کارروائیاں کر کے چاہا کہ انہیں برِ صغیر سے نیست و نابود کر دیں۔ مسلمانوں کو فتنہ پرداز، شرارتی، باغی اور قانون شکن کہتے ہوئے شدید عذاب کا نشانہ بنایا۔ ان کی جاگیریں ضبط ہو گئیں، مذہبی اداروں کو منہدم کر دیا گیا، مسلمانوں کو ملازمتوں سے نکال دیا گیا اور جو مراعات ماضی میں انہیں حاصل تھیں چھین کر ہندوؤں کو دے دی گئیں۔ مسلم اوقاف کا سارا نظام انگریز حکومت نے خود سنبھال لیا، جس کی آمدن سے ہزاروں مدرسے چلائے جا رہے تھے۔ اسلامیہ ہند مایوسی اور بے بسی کی انتہا کو چھو رہے تھے۔
کہ رب ذوالجلال نے ایک عظیم ہستی کو ان کے تحفظ، ترقی اور بہبود کا مشن سونپا۔ یہ ہستی سر سید احمد خان کی تھی۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد درج ذیل تھے۔ نمبر 1، حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ مسلمانان برصغیر کو نمبر 2، مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ نمبر 3، مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 18 دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ سر سید احمد خان تعلیم کو مسلمانوں کی تمام معاشرتی، معاشی، مذہبی اور سیاسی بیماریوں کا حل سمجھتے ہوئے چاہتے تھے کہ مسلمان جدید ترین اور مغربی انداز کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ 1859 میں سر سید احمد خان نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا وہ 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی بن گئی۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اس تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا۔ علی گڑھ تحریک کا سب سے اہم پہلو تعلیم ہی تھا، کیونکہ سر سید احمد خان تعلیم کے ذریعے دوسرے تمام پہلوؤں میں مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جدید ذہن تیار کرنے کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دیں اور اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے ایسی تعلیمی پالیسی پر عمل کیا جس کے مطابق ان کے خیال میں ہمارے دائیں ہاتھ میں سائنس، ہمارے بائیں ہاتھ میں فلسفہ اور سر پر کلمہ کا تاج ہوگا۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت تھی۔ سر سید احمد خان بنیادی طور پر چاہتے تھے کہ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمیاں، قدورتیں اور نفرتیں موجود تھیں انہیں دور کر دیا جائے اور حکومت کو باور کرا کے کہ مسلمان باغی نہیں ہیں، وفادار ہیں، انہیں کھویا ہوا مقام دوبارہ دلایا جائے۔ اس ضمن میں سب سے پہلا قدم ایک رسالے کی تحریر تھی۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند میں سر سید احمد خان نے 1857 کے سانحے کے اسباب گنوائے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حکومت اور کچھ اہالیان ہند کے درمیان جنگی صورتحال کی ذمہ داری حکومت پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اس رسالے میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی۔ مسلمانان برصغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں حصہ لیں۔ سر سید احمد خان نے مسلم قوم کے لیے مناسب سمجھا کہ وہ سیاست کے میدان سے دور رہیں۔ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ اس قوم کی ساری قوتیں جدید مغربی تعلیم حاصل کرنے اور معاشی اعتبار سے مضبوط بننے کے لیے صرف ہوں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ
कि मुसलमानों का सियासी अमूर में दखल उन्हें एक बार फिर 1857 जैसे हालात से हमकिनार कर सकता था। लास्ट पॉइंट है इसका बेटे, सर सैयद अहमद ख़ान के कारनामे उनकी ज़िंदगी तक महदूद ना थे, बल्कि उन्होंने ऐसी तहरीक शुरू की जिसने उनकी वफ़ात के बाद भी कौमी खिदमत का काम जारी रखा। सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए मुसलमानों को एक लड़ी में पिरो दिया, जिससे मुसलमानों के जुदागाना तशख़्ख़ुस की तश्कील शुरू हुई। आपकी बुक में बेटे तफसीली सवालात में पेज नंबर 58 पर सवाल नंबर 1 है, तहरीक अलीगढ़ पर सियासी, समाजी और तालीमी पहलुओं से रोशनी डालें। जितना हमने अब तक किया है तहरीक अलीगढ़ और सर सैयद अहमद ख़ान, वहाँ से लेके यहाँ जुदागाना तशख़्ख़ुस की तश्कील हुई, यहाँ तक आप लोगों ने याद करना है। ये पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। अब जो हम अगले टॉपिक करेंगे बेटे, तक़सीम बंगाल, शिमला वफ़द, मुस्लिम लीग का क़याम, मिंटो मॉर्ले इस्लाहात, मिसाक लखनऊ, तहरीक खिलाफत, तहरीक अदम ताउन और तहरीक हिजरत। ये बेटे जस्ट रीडिंग है, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं या कोई MCQ आ सकता है, लेकिन मैं ये आप लोगों को करवा देती हूँ। इससे रेलेवेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपकी बुक में पीछे नहीं है और शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है। तक़सीम बंगाल 1905, बरतानवी हिंद में बंगाल का सूबा आबादी के लिहाज से दीगर तमाम सूबों से बड़ा था। यहाँ का इक़्तिसादी और मुआशी निज़ाम मुकम्मल तौर पर हिंदुओं के कंट्रोल में था। अंडरलाइन कर लें, 1905 में जिस वक्त लॉर्ड कर्ज़न हिंदुस्तान के वाइसराय थे, उनकी सिफारिश पर बरतानवी पार्लियामेंट ने इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अंग्रेज़ों के मुताबिक इतने बड़े और वसी सूबे का इंतज़ाम सही तरीके से चलाना एक गवर्नर के बस की बात ना थी। इस तकसीम के नतीजे में बंगाल के 2 सूबे मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल बन गए। तकसीम बंगाल से हिंदुओं और मुसलमानों पर मुख्तलिफ़ असरात मुरतब हुए। मुसलमान इस तकसीम से बड़े खुश थे क्योंकि मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी, जो कि एक नया सूबा बन गया, लेकिन हिंदू इस तकसीम से नाखुश थे। वह हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि पूरे बंगाल पर उनकी इक़्तिसादी और सियासी इजारादारी और बालादस्ती ख़त्म हो जाए। यही वजह थी कि हिंदुओं ने तकसीम बंगाल को मानने से इनकार कर दिया और इस तकसीम की मनसूखी के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया। उन्होंने अदम ताउन की तहरीक शुरू की। अदम ताउन यानी हुकूमत के साथ ताउन ना करने की तहरीक शुरू कर दी। अंग्रेज़ी माल के बाइकआउट का ऐलान किया गया, टैक्सों की अदायगियाँ रोक दी गईं, बिल आखिर तशद्दुद पर उतर आए। इन हालात में आखिरकार अंग्रेज़ हुकूमत ने घुटने टेक दिए और 1911 में बंगाल की तकसीम मनसूख कर दी गई। इस मनसूखी से मुसलमानों को सख्त सदमा पहुंचा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटे शिमला वफ़द 1906। तकसीम बंगाल पर हिंदुओं के रवैये के पेश नज़र मुसलमानों ने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए रास्ते का इंतख़ाब किया। अंडरलाइन करें, 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक सियासी वफ़द सर आगा खां की क़यादत में अपने मुतालबात लेकर वाइसराय हिंद लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला, जिसमें मुसलमानों ने जुदागाना इंतख़ाबात का मुतालबा किया। शिमला वफ़द में मुसलमानों को वाइसराय की तरफ से मस्बत जवाब मिला। इस वक्त मुसलमानों की कोई सियासी जमात न थी। इस वाक़े के बाद मुसलमानों ने शिद्दत से एक सियासी जमात की ज़रूरत महसूस की, जो मुस्लिम लीग की सूरत में कायम हुई। 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में मुसलमानों को जुदागाना इंतख़ाब का हक़ भी दे दिया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मुस्लिम लीग जमात, जो कि 1906 में कायम हुई। उसके अहम मुहर्रिकात क्या थे? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1906, 30 दिसंबर 1906 को
ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس قیام کے اہم محرکات یہ تھے: نمبر 1، تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل۔ نمبر 2، انگریزوں کا رویہ۔ نمبر 3، مسلمانوں کا احساس محرومی، مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندو تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے، متحرک ہوئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے۔ مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر وائسرائے ہند سے ملنے شملہ گئے اور واپس آ کر اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کر لیا۔ اور مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ مقاصد درج ذیل ہیں، یعنی مسلم لیگ جو قائم کی گئی، اس جماعت کے کیا مقاصد ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا۔ نمبر 3، مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا۔ یہاں پہ آپ کو 2 شارٹ کوسچن آ سکتے ہیں۔ مسلم لیگ کے قیام کے اہم محرکات کیا تھے؟ مسلم لیگ جماعت کو قائم کرنے کے کیا مقاصد تھے؟ نیکسٹ ہے ہمارا ٹاپک منٹو مارلے ریفارمز 1909-1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات مرتب کی۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کونسلز ایکٹ 1909 کے نام سے پاس کیا۔ عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان اصلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی قانون ساز کونسلوں میں توسیع کر دی گئی اور ان کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ انڈرلائن کریں یہ والی لائن بیٹے، جداگانہ انتخاب کا طریقہ رائج کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ مسلم لیگ نے جداگانہ طریقہ انتخاب کے نفاذ کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنی کامیابی قرار دیا۔ یہ مطالبہ شملہ وفد کے مسلمانوں نے 3 سال پہلے یعنی 1906 میں لارڈ منٹو سے ملاقات کے دوران کیا تھا۔ میثاق لکھنؤ پیکٹ 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کے نام دیا گیا۔ اس معاہدے میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا گیا اور جداگانہ انتخاب کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا۔ اس سے پہلے 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات میں اس مطالبے کو حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی۔ میثاق لکھنؤ کی بدولت انڈرلائن کریں، میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے تحریک خلافت 1919 خلافت موومنٹ 1919۔ 1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ انڈرلائن کر لیں یہ والی لائن۔ 1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ جنگ میں جرمنی اور اس کے حلیفوں کو شکست ہوئی۔ جنگ کے خاتمے پر انگریزوں نے اپنے حلیفوں کو ساتھ ملا کر ترکی کو سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا، جس سے ترکی کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ اس طرح ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انڈرلائن کریں اس تحریک خلافت کے مقاصد کیا تھے؟ اس تحریک کے مقاصد درج ذیل تھے۔ نمبر 1، ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کو یعنی مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں۔ نمبر 3، ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ تحریک
عدم تعاون نان کوپریشن موومنٹ 1920، اس تحریک کے اہم مقاصد حسب ذیل تھے۔ نمبر 1 شارٹ کوشچن آئے گا، تحریک عدم تعاون کے مقاصد کون کون سے تھے بیان کریں۔ نمبر 1 حکومت کے ساتھ عدم تعاون۔ نمبر 2 سرکاری ملازمتوں کو ترک کرنا۔ نمبر 3 فوج میں مسلمانوں کا بھرتی نہ ہونا۔ نمبر 4 انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ نمبر 5 عدالتی بائیکاٹ۔ نمبر 6 بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں نہ بھیجنا۔ نمبر 7 انگریزوں کے عطا کردہ خطابات القابات واپس کرنا۔ لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا اس کا تحریک ہجرت 1920، ہجرت موومنٹ 1920۔ 1920 میں چند علماء نے فتویٰ جاری کیا، انڈر لائن کریں کہ بر صغیر دارالحرب ہے۔ 1920 میں چند علماء نے فتویٰ جاری کیا کہ بر صغیر دارالحرب ہے، مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں، انہیں دارالسلام میں ہجرت کر جانی چاہیے۔ چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں کہ مسلمانوں نے کس طرف ہجرت کی، افغانستان ہجرت کر گئے۔ افغانستان نے ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ جب یہ لٹے پٹے مسلمان واپس آئے تو بربادی کے سوا ان کے لیے کچھ نہ تھا۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے 1924 میں ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ انڈر لائن کر لیں، مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یہ تحریک ختم ہو گئی۔ اچھا بیٹے، ہم لوگوں نے ایک سوال کیا ہے لانگ۔ پہلا سوال کیا ہے کہ تحریک علی گڑھ پر سیاسی، سماجی اور تعلیمی پہلوؤں سے روشنی ڈالیں۔ اس سوال کا جواب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیج نمبر 19 اور پیج نمبر 20 پر ہے یہ اس کا جواب، اور جہاں سے تقسیم بنگال 1905 شروع ہوتی ہے اور تحریک ہجرت 1920 تک جو ہم نے ریڈنگ کی ہے، اس میں سے جو شارٹ کوسچن آئیں گے وہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتائے ہیں اور انڈر لائن کروایا ہے۔ یہاں تک آپ کا پہلا سوال کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارا انشاءاللہ ہوگا نہرو رپورٹ 1928 اور قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 پوائنٹس 14 نکات 1929۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہاں تک آپ لوگ کریں گے اور اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا قرارداد لاہور 1940۔ ٹھیک ہے، تھینک یو بیٹے، اللہ حافظ۔ آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، تیار کریں ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور جو شارٹ کوسچن کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ لوگ اس کو تیار کریں۔ تھینک یو بیٹے، اللہ حافظ۔